کسی جنگل میں شیرنی اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ شیرنی ہمیشہ شکار کر کے لاتی اور اپنے بچوں کو پالتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور اس کے دونوں بچے بڑے ہوتے گئے، مگر وہ سوچتی کہ انہیں بھی اب شکار سکھا دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ اپنے دونوں بچوں کو کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ شکار کے لیے۔ اس کا بڑا بچہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نہیں مانتا۔ کہتا ہے ماں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج نہیں جا پاؤں گا، کل چلوں گا۔ اسی طرح وہ ٹال مٹول کرتا رہا اور کبھی شکار پر نہ گیا۔ وہ سستی اور کاہلی کا شکار تھا۔ لیکن جو بڑا بچہ اس کا شکار کے لیے جاتا ہے اور بہت ہی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا شکار کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ شکار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں شیرنی کو کچھ شکاری آ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب بڑا بچہ شیر بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی شیر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے چھوٹے بھائی اب تمہیں بھی شکار کے لیے جانا چاہیے، اسی طرح سستی اور کاہلی کام نہیں آئے گی، اب ماں نہیں رہی جو تمہیں کھلاتی رہی۔ شیر چھوٹا بولتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی میرے کھانے کا بندوبست کرے گا، تم میری پرواہ مت کرو، تم مجھ سے اب بہت زیادہ حسد کرنے لگ گئے ہو، اس لیے میں اپنی سائیڈ پر رہوں گا، تم اپنی سائیڈ پر چلے جاؤ۔ لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھتا۔ اس بڑے شیر ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی شکار کر کے لاتا اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھتا، مگر کچھ دنوں سے وہ کچھ شکار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرح بھوکا اور نڈھال دیکھ کر بہت پریشان تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ وہ خود بڑی مشکل سے اپنے بیوی بچوں کو پال رہا تھا، اس کے لیے شکار کرنا اب زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اسی طرح وہ کاہل سست اس کا بھائی ایک دن ایسے ہی کمزور ہوتے ہوتے بے ہوش ہو گیا اور جنگل میں پڑا تھا۔ اس کے پاس ایک چوہا آیا جو اسے مرا ہوا سمجھ کر اس کا کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ وہ چوہا اپنے اور دوستوں کے پاس جا کر یہ خبر دیتا ہے کہ وہاں پر ایک شیر پڑا ہے، چلو وہاں چل کے کھاتے ہیں اسے۔ وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو لے کر ناچتے ہوئے یہاں پہنچ جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا شکار مل گیا ہے۔ اب وہ سارے بڑی خوشی خوشی اس کے اوپر چڑھ کر اپنی مرضی کا جہاں سے کھانا چاہتے وہیں سے اسے نوچ نوچ کر کھانے لگ گئے۔ دیکھا دوستو، سستی کا انجام اسے کہاں تک لے آیا۔ سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔